बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अलग न्यूज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत अहम खबरें हैं, बल्कि अहम तरीन खबरें हैं। काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ होने जा रहा है। वी आर लाइकली टू सी ह्यूज चेंजेस, उनकी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर आपको ख़बर मिल चुकी कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब अपनी नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं। ARY पर शाम 7 बजे के शो में आप देखते थे चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को। पहले हम इस द रिपोर्टर्स शो में साबिर शाकिर साहब को भी देखते थे। साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर मजबूर हैं रहने पर। चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब थे, खावर घुमन साहब थे। फिर उसके बाद खावर घुमन साहब के हवाले से अभी खबर आई थी कि खावर घुमन साहब जो हैं उन्हें भी ARY ने टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर दिया है। लेकिन ख़बर गलत थी। मैंने आपको बता दिया था कि खावर घुमन साहब जो हैं उनके बड़े भाई के बेटे की शादी है, उस सिलसिले में वो अमेरिका में मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ख़बर आई काशिफ़ अब्बासी साहब के हवाले से। मैंने तब भी आपको बताया था काशिफ़ अब्बासी साहब नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन काशिफ़ अब्बासी साहब ARY में हैं। फिर तस्दीक कैसे हुई थी कि अम्माद यूसुफ साहब ने एक ट्वीट किया था। पहले उन्होंने ट्वीट करके खावर घुमन साहब को कहा कि भाई वापस आ जाओ, जहाज़ तैयार खड़ा है, काशिफ़ अब्बासी साहब को लेकर जाएगा। तो काशिफ़ अब्बासी साहब जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए स्क्रीन से दूर हो गए, छुट्टियों पर चले गए। आजकल हम अशफाक इसाक सत्ती को कराची में मेरे घर के नज़दीक ही, और मेरे छोटे भाई अतहर मतीन शहीद के बेहतरीन दोस्त और मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह अशफाक, उन्हें वो प्रोग्राम करते हुए हम देख रहे हैं। तो काशिफ़ अब्बासी साहब जो हैं वो कुछ नाराज़ ज़रूर हैं। हुआ क्या था नाराज़गी की वजह, मैंने आपको बता दिया था। काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में, एक शो में काशिफ़ अब्बासी साहब के हमने शेख रोहेल असगर साहब को देखा, हमने हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब को देखा, उनके साथ हमने आमिर इलियास राना साहब को देखा, और शो की पूरी डायरेक्शन एक थी। तो आधे घंटे का शो था, फिर उसके बाद आधा घंटा क्रिकेट पे हो गया इस तरफ। और उसके बाद काशिफ़ अब्बासी साहब ने अगले दिन ARY का सबसे बड़ा शो, रात 8 बजे का शो, टॉप 3 शोज़ में शामिल शो, वहाँ हुआ ये कि क्रिकेट पे शो हो रहा था। पॉलिटिक्स काशिफ़ अब्बासी साहब का स्ट्रॉन्गेस्ट, वो ख़ुद क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते, लेकिन वहाँ काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में क्रिकेट डिस्कस हुआ, रिपीट हुआ। ARY पे एक अजीब सा सीन हो गया और काशिफ़ अब्बासी साहब जो हैं वो स्क्रीन से दूर हो गए। छुट्टी नो छुट्टी, नाराज़ी नो नाराज़ी, स्क्रीन से दूर ज़रूर हो गए। सोशल मीडिया पर तो चल पड़ा कि काशिफ़ अब्बासी साहब को टाटा बाय बाय हो चुका। खबर गलत थी, मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ARY से चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को अल्लाह हाफिज़ कर दिया गया है। साबिर शाकिर साहब ने ट्विटर पे ख़बर दी है कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब से 2 से 3 डिमांड्स की जा रही थी। सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी डिमांड तो ये थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन पर कोई तनकीद नहीं करनी, उनकी तारीफ़ करनी है। और जिस तरह से सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत नवाज़ शरीफ के पास है, वही भांडा भी फोड़ चुके कि नवाज़ शरीफ की डील हो गई, वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलाए गए हैं, तो उन्हें फिर जेल क्यों जाना है? वो तो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने ही जब ये बता दिया कि इमरान खान की मकबूलियत ज़रूर है, कबूलियत नहीं है, और नवाज़ शरीफ साहब को बुला लिया गया है, तो उन्होंने ये ख़बर दी कि नवाज़ शरीफ साहब के पास सलाहियत है मुल्क को मुश्किलात से निकालने की। लिखा हुआ नज़र आ रहा था। मुझे तो पहली बार में पढ़ने में लगा कि वो कह रहे हैं मलिक को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास है। और मुझे लगा कि ये मलिक ही लिखा हुआ है, क्योंकि मलिक रियाज़ ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से दुबई में मुलाकात भी की थी। और मलिक रियाज़ का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं लेती, हालांकि अलकादिर ट्रस्ट केस पे बात करती है, इमरान खान पे बात करती है, लेकिन मलिक रियाज़ का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं लेती। तो मुझे लगा कि सुहेल वड़ाई साहब ऐलान कर रहे हैं कि मलिक को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास, लेकिन वो मुल्क कह रहे थे। वैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सलाहियतों की अगर बात करें तो हमने देख लिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पहले भी ख़ुद को मुश्किलात से निकाल चुके, मुशर्रफ दौर में, अब भी मुश्किलात से ख़ुद को निकाल चुके इमरान खान की हुकूमत में, और जब इमरान खान जेल में चले गए तो वापस आ गए। तो नवाज़ शरीफ साहब में ख़ुद को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत तो है, मुल्क को है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को ARY ने अल्लाह हाफिज़ कर दिया है, उन्हें बता दिया गया है थैंक यू वेरी मच, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। हुआ क्या है, ये बहुत अहम है। बुध के रोज़
اب اس کو اشاروں میں ہی سمجھ لیں، سمجھ میں خبر آپ کو پوری آ جائے گی۔ بدھ کے روز چینل کی اہم ترین شخصیت کی شہر اقتدار میں ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات جو تھی اس کے لیے چینل کی اہم ترین شخصیت پاکستان آئی، اور 6 گھنٹے کے لیے آئی، اور 6 گھنٹے کے لیے پاکستان آ کر انہوں نے شہر اقتدار میں اہم ترین ملاقات کی بدھ کے روز۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا کیا نہیں ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو ملاقات ان کی تھی، ان سے ملاقات کرنے والوں کو پتہ ہے، یا ان اہم ترین شخصیت کو پتہ ہے چینل کی۔ لیکن اس کے بعد اگر نتائج کو دیکھیں تو پھر کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا جمعرات کا دن اگلا دن تھا، تو جمعرات کے دن ارشد شریف شہید کے پروڈیوسر عدیل راجہ سے کہہ دیا گیا ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عدیل راجہ جو ہے وہ ارشد شریف کا رائٹ ہینڈ، ارشد شریف بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور ارشد شریف کا رائٹ ہینڈ بھی ان کو اس انویسٹیگیٹو جرنلزم میں تمام معلومات فراہم کرنے والا، خبر کا بڑا پکا بندہ، ریسرچ پیپرز نکال کے آنا، پروگرام کو سجانا، عدیل راجہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ تو عدیل راجہ کو چینل نے فارغ کر دیا۔ اب عدیل راجہ تو اسکرین پہ نہیں آتا تھا، لیکن عدیل راجہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، کیا کہتا ہے کیا نہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پر ان کے ووکل ہونے کی وجہ سے سب کو پتا تھا۔ اور عدیل راجہ جو تھے ان کی مقبولیت تو تھی، قبولیت نہیں تھی، تو عدیل راجہ جو ہیں ان کو ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ کر دیا گیا۔ یہ عدیل راجہ کے ساتھ ہوا۔ پھر چودھری غلام حسین صاحب وہ اپنے انداز میں اپنے بڑے کھڑاک کے ساتھ ریزسٹنس کر رہے تھے، جیسی بھی کر رہے تھے آپ دیکھتے تھے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب جو ان کے پاس خبر بھی اندر کی ہوتی تھی، وہاں کی خبر ہوتی تھی، اور کچھ برس پہلے تک تو وہاں کی خبریں ان کے پاس سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں انہیں کر دیا گیا اللہ حافظ، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں۔ تو چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے۔ یہ ہوا جمعے کے دن۔ تو بدھ کے بعد پہلی جمعرات کے روز کی خبر، یہ خبر سوشل میڈیا پر بعض دوستوں نے کہا کہ تیسری خبر کاشف عباسی صاحب کی تھی، غلط ہے۔ اے آر وائی میں ایک خبر اور آ سکتی ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ آئے گی نہیں، میں اس میں ممکن کی بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے آئے، ممکن ہے نہ بھی آئے۔ یہ خاتون اینکر کا معاملہ ہے، ان کے لیے ان سے وابستہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کا بڑا امکان ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا امکان ہے کہ ان کے معاملے میں مصیبت ٹل جائے، لیکن ان کا نمبر آ سکتا ہے۔ تو یہ خاتون اینکر جو ہیں یہ بھی مصیبت میں ہیں۔ یہ ہو گیا اے آر وائی کا معاملہ۔ کیوں ہوا ہے یہ؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس بناپ سیٹس کیا کہ مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آپ کو 2 اور اینکرز جو ہیں وہ مشکل صورتحال سے 2-4 ہوتے نظر آنے والے ہیں، اور دونوں سینئر اور بڑے نام ہیں۔ یہ دونوں کاشف عباسی صاحب سے بھی سینئر ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کی ٹکر کا بڑا نام ہے۔ ایک تو تھوڑا سا اور بڑا نام ہے، تو ایک جو ہیں وہ جیو سے ہیں، اور ایک جو ہیں وہ ہیں 92 نیوز سے۔ ان دونوں پر بھی مصیبت آ رہی ہے، ممکنہ طور پر بھرپور پوری مصیبت ان دونوں پر آ سکتی ہے، اور ان کا ہم متبادل دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ 92 نیوز کیا کر سکتا ہے؟ 92 نیوز بڑے اینکر کو کہہ سکتا ہے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ نکلو۔ جیو کیا کر سکتا ہے؟ جیو پہلے بھی کر چکا ہے، اس سے پہلے اور آئندہ بھی کرے گا۔ جیو میں ایک صلاحیت ضرور ہے جو اے آر وائی میں نہیں ہے، میں نے ٹویٹر پہ اسی لیے لکھا تھا، اس پر پھر آ کر شہزاد اکبر صاحب نے، احمد نورانی صاحب نے ضرور بات کی کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جیو یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بڑے نام کو جیو کہے کہ بیٹھ جاؤ، تم اب اگلے کچھ دن شو مت کرو، بیٹھ جاؤ، چلو گے تم ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اللہ حافظ نہیں کر رہے، تم ساتھ چلو گے، تنخواہ وغیرہ یہ وہ سب کچھ چلے گا، بیٹھ جاؤ۔ 92 نیوز جو ہے وہ اللہ حافظ کر دے گا۔ اے آر وائی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مان لیا پریشر بہت تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، تو اے آر وائی ملک کا سب سے بڑا چینل ہے، یہ کوئی پھکڑ لوگ تو ہیں نہیں، ان کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس ہے، ان کا کیش اینڈ کیری کا بہت بڑا بزنس ہے، ان کا گولڈ کا بہت بڑا بزنس ہے، پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ بینک ان کا بہت بڑا بزنس ہے، اس کے علاوہ یہ فائنانس کے سیکٹر میں دیگر کام بھی کر رہے ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ریزسٹ کر سکتے تھے، یہ اس حوالے سے کم از کم ضرور ریزسٹ کر سکتے تھے کہ پریشر آیا تھا، پریشر برداشت نہیں ہو رہا تھا،
تو پریشر ڈالنے والوں کو کہتے ہیں ٹھیک ڈن ہو جائے گا، اور اس کے بعد بندے سے جس کے لیے بھی پریشر تھا اس سے کہتے ہیں کہ یار کچھ دن بیٹھ جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، حالات بہتر ہوں گے تو دوبارہ شروع کریں گے کام. کیونکہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی لمبی ایسوسیشن ہو 8-10 برس کی، اس کو یہ کہنا کہ چل پتر سامان اٹھاتے نکل، یہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اتنے بڑے گروپ کو جو بلینز میں اپنے ایسٹس رکھتا ہو، جس کی ورتھ بلینز کی ہو، تو اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا گیا. افسوسناک ہے لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیو نے اس معاملے میں ذرا بہتر کر کے دکھایا تھا، کم از کم جیسی بھی صحافت وہ کر رہے ہیں، خود سے وابستہ لوگوں کو جیو نے تنگ اگر کیا ہے تو اس لیول پر تنگ نہیں کیا. یہ ضرور جیو کو کرنا چاہیے تھا. اے آر وائی کو میں اور آپ کئی حوالوں سے پسند کرتے ہوں، کئی حوالوں سے ناپسند کرتے ہوں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ارشد شریف شہید کے معاملے میں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی تنخواہ جاری رہی تھی، لیکن ان کی تنخواہ جاری رہنے کے لیے بھی ان کے چینل میں موجود دوستوں کو پریشر ڈالنا پڑا تھا. اس کے بعد ان کی تنخواہ جاری ہوئی تھی. اب کی خبر یہ ہے میرے پاس، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف شہید کی اب تنخواہ جو ہے وہ رک چکی ہے. یہ چینل کی فائنانس کا معاملہ ہے یا پریشر کا معاملہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن رک چکی ہے. یہ جو ایپیسوڈ اس میں تیزی کب آئی تھی جب ارشد شریف شہید کی ڈاکیومنٹری رکی تھی، جس روز اس روز جو کیا گیا تھا، اس کے بعد میری ایک جگہ بات ہوئی اندر ہی چینل پر ہی، تو میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر یہ کر دیا ہے تو مزید کے لیے تیار رہیں. چیزیں اس کے بعد آپ کو اور زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیسی ہوں گی کہنا مشکل ہے، لیکن تیاری رکھیں. اب آپ کافی کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اگلا گریبان، اور یہ جو لفظ ہے نا گریبان، میں تو آپ کا گریبان پکڑوں گا، تو اگلا گریبان جو ہے وہ کس کا ہوگا آپ کے سامنے آئے گا. اسی طرح سے آپ کو میڈیا مزید مشکلات سے دو چار نظر آئے گا. اور بہت سے لوگ جو مجھ جیسے دوستوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو یوٹیوبر ہیں، بڑے بڑے ناموں کو بھی کہ یہ تو یوٹیوبر ہیں، وہ ممکن ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر ہی یہاں انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. ان کو ویلکم کیجئے گا، ان کو سپورٹ کیجئے گا، ان کا خیال رکھیے گا، اور پھر ان کو جو بھی وہ بات کریں سنیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.